بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک مزے کا قصہ سنانے والا ہوں۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی آپ بیتی ہے جسے سن کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ تھانہ سٹی خانپور کا یہ وقوعہ ہے جہاں ایک زرگر جو تھا اس کے ایک نقب زنی کی واردات ہوئی اور سبھی اس پہ متفق تھے، پولیس والے، میرا ایس ایچ او، میرا ڈی ایس پی، کہ یہ واردات ہوئی نہیں ہے، مگر وہ واردات ہوئی تھی اور اتنی صفائی سے اس نقب زن نے کی تھی کہ بعد میں جب وہ پکڑا گیا تو پتہ چلا یہ واردات ہوئی ہے۔ یہ واقعہ ہے جی سن 1988 کا۔ میرے ایس ایچ او تھے لیاقت پور میں ان دنوں طفیل وٹو صاحب۔ طفیل وٹو بھی کمال انسان تھے، پولیس ورکنگ کو بہت جانتے تھے اور ساری ورکنگ جو ہے وہ میں نے ان سے سیکھی، خاص طور پہ کہ آپ نے اپنے تھانے کے جو ماتحت ہیں، تفتیشی افسران ہیں، ان سے ان کی کارگزاری کیسے لینی ہے۔ اسی طرح جب میں پھر ڈی ایس پی بنا تو پھر بھی مجھے انہی کی جو سکھائی ہوئی باتیں تھیں وہ کام آئی، اور میں ایس ایچ او سے پوچھا کرتا تھا کہ کرائم اگینسٹ پرسن اور کرائم اگینسٹ پراپرٹی جو ہے، مثلاً جو جرم ہوتے ہیں انسان کے خلاف، قتل ہے، ضرر ہے، یہ کرائم اگینسٹ پرسن میں آتے ہیں، اور کرائم اگینسٹ پراپرٹی جو ہوتا ہے وہ ایسے جرائم جو جائیداد کے ہوتے ہیں، مثلاً چوری ہے، نقب زنی ہے، ڈکیتی ہے، ایسی وارداتیں جو ہیں یہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی کہلاتی ہیں۔ طفیل وٹو صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی اور ان کی جگہ چودھری دلدار صاحب جو تھے وہاں ایس ایچ او تعینات ہو گئے، انسپیکٹر۔ یہ چودھری دلدار صاحب وہ تھے جب کچھ دنوں کے لیے میری ظاہر پیر تھانے پہ پوسٹنگ ہوئی تو یہ مجھ سے نالاں تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کیونکہ میں وہاں سے تبادلہ کرا کے لیاقت پور آ گیا تھا، وہ تھوڑے سے ناراض بھی تھے، تو اب انہوں نے مجھے ٹائٹ کرنا شروع کر دیا اور ہر بات پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا اور ڈانٹنا، تو اس سے میں خاصا تنگ تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے میری تھانہ لیاقت پور سے جان چھوٹ جائے۔ اسی دوران جو الیکشن بھی ہم نے کرائے 88 والے، جس میں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے اور اب مرزا یاسین صاحب تھے ان دنوں ایس ایس پی رحیم یار خان، اور مرزا یاسین صاحب کا بھی ٹرانسفر ہو گیا اور ان کی جگہ تعیناتی ہوئی جی حبیب الرحمان، حاجی حبیب الرحمان صاحب، ایک بہت بڑا نام ہے اور آئی جی پنجاب بھی وہ رہے ہیں، تو وہ ان کی تعیناتی ہوگی، لیکن ان کی تعیناتی بھی بہت تھوڑا عرصہ رہی۔ اب یہ عجیب اتفاق ہے، یا ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ جی پولیس پہ سیاست کا بہت زیادہ اثر رہتا ہے، اور یوں ہی ہوا کہ ایک تبادلہ ہوا ایک ایس ایچ او کا، محمد خان ڈانگا والا ان کا نام ہے، مشہور تھے محمد خان ڈانگا والا، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ ڈانگے مارا کرتے تھے، اور ان کی ایک خوبی اور بھی تھی کہ وہ صبح صبح اٹھ کے دانہ ڈالا کرتے تھے پرندوں کو، اور خاص طور پہ چیونٹیوں کو، مکوڑوں کو، یہ اس ٹائپ کی خوراک ان کی جا کے ان کی جو چھوٹی چھوٹی بلیں ہوتی ہیں وہاں وہ ڈالا کرتے تھے، لیکن سخت انسان تھے، اس لیے ان کا نام محمد خان ڈانگا والا مشہور تھا۔ ان کی تعیناتی تھانہ بھونگ میں تھی اور ان کا تبادلہ کر دیا ایس ایس پی صاحب نے وہاں سے کسی شکایت پر، اور مخدوم احمد محمود صاحب جو تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ وہیں بھونگ پہ تعینات رہیں، خاص آدمی تھے مخدوم احمد محمود کے، لیکن اس تبادلے کو روکنے سے انکار کر دیا حاجی حبیب الرحمان صاحب نے۔ تو ان دنوں ظاہر ہے نواز شریف صاحب کا دور تھا، سیاسی دور تھا، ایم پی ایز کی بڑی قدر ہوتی تھی، تو مخدوم احمد محمود صاحب نے شکایت کی، جس پہ حاجی حبیب الرحمان صاحب کا تبادلہ 2 یا 2.5 ماہ بعد وہاں سے ہو گیا واپس سی پی او لاہور جی۔ اب یہ نقب زنی کا جو واقعہ ہے وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جب حاجی حبیب الرحمان صاحب کی تعیناتی ہوئی تو انہوں نے ایک دربار لگایا رحیم یار خان میں، جس میں تمام اپر سبارڈینیٹ اور کچھ حوالدار صاحبان بھی اس میں شریک تھے، انسپیکٹرز تھے، سب انسپیکٹرز تھے، اور رحیم یار خان کے باقی پولیس ملازمین بھی تھے۔ تو وہاں انہوں نے ایک تو عہد اٹھوایا سب سے کہ کوئی پولیس والا رشوت نہیں لے گا، اس معاملے وہ خاصے سخت تھے، اور چھوٹی سی شکایت پر بھی وہ سخت ایکشن لیا کرتے تھے۔ اسی دوران میری بھی اللہ نے سن لی اور میرا ٹرانسفر
تھانہ لیاقت پور سے تھانہ سٹی خانپور کر دیا گیا۔ اب تھانہ سٹی خانپور میں بھی ایک ایسے افسر تعینات تھے، ملک خدا بخش ان کا نام تھا، اور وہ بھی سخت گیر افسر مشہور تھے۔ ان کے بارے میں بھی تھا کہ وہ اکثر ٹانگیں توڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ ان دنوں یہ سارے چیزیں ہوتی تھیں، پرانے وقتوں کی جو پولیسنگ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں یہ تشدد بے تحاشا کیا جاتا تھا۔ کئی پولیس افسران وہاں نتھاں والے مشہور ہوئے جو ناکوں میں نتھ ڈال دیا کرتے تھے، کوئی ڈانگا والا مشہور تھا، کوئی اسی طرح نور محمد خان ٹک ٹک ایک نام تھا کہ جی وہ ٹک ٹکی بھی باندھ دیا کرتے تھے۔ تو اس ٹائپ کے نام ہمیشہ جو عوام ہے وہ مشہور کرتے تھے، اور جب وہ ان کی تعیناتی ہوتی تھی تو اس کا کرمنل لوگوں پہ بھی خاصا اثر ہوتا تھا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ملک خدا بخش کے بارے میں جو میرے ایس ایچ او تھے، اور ان دنوں علی اکبر رانا فوت ہو گئے جی، انسپیکٹر، بہت اچھا بھائی دوست ہمارا۔ اسی طرح پھر جام منظور یہ بھی وہاں تعینات تھے سٹی خانپور میں، اور رہائش ہم تینوں کی ایک ہی گھر میں تھی، انہوں نے مجھے رہنے کے لیے بھی جگہ دی، اور ہم ایک ہی رہائشی مکان میں جہاں وہ پہلے رہتے تھے گزارا کرتے تھے۔ پروبیشنرز تھے، نئے نئے تعیناتیاں تھیں، اور اتنی سخت نہیں ہوتی تھی کہ بندہ اکیلا گھر لے سکے، تو پھر وہاں یہی ہوا کہ جی 3-4 دوست جو پروبیشنرز ہیں وہ مل کے وہ ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ ملک خدا بخش کا ایک میں چھوٹا سا آپ کو وقوع سنا دیتا ہوں۔ ایک دن میں تھانے پہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک محرر میرے پاس آیا، اور اس نے کہا جی کہ ملک صاحب آپ کو کمرے میں بلا رہے ہیں۔ تو میں وہاں گیا تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ملک صاحب ان کے ساتھ بڑی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں بھی تھوڑی دیر بیٹھا۔ ملک صاحب نے مجھے ایک تفتیش کے سلسلے میں ایک مقدمہ تھا، کچھ بات کی، اور اس کے بعد میں نے ان سے اجازت لی کہ ان کا دوست ہے، ان کے لیے ملک صاحب نے چائے بھی منگوائی ہوئی تھی، اور میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا جو میرا تفتیشی کمرہ تھا، جہاں آفس تھا میرا۔ تھانہ سٹی خانپور جن دوستوں نے دیکھا ہے تو یہ رائٹ سائڈ پہ تفتیشیوں کے سارے کمرے ہیں 3-4، جہاں اے ایس آئی سب انسپیکٹر بیٹھا کرتے ہیں، اور بالکل سامنے تھانے کے ایس ایچ او کا کمرہ، اور ساتھ ہی محرر تھانے کا کمرہ وہاں ہے۔ اب ملک صاحب ابھی گپ شپ کر ہی رہے تھے، کوئی 10 منٹ گزرے تو پھر بیل ہوئی، اور محرر نے مجھے کہا جی آ کے بتایا کہ جی ملک صاحب نے پھر آپ کو بلایا۔ اب جو ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو کمرے کا سین ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ شخص جو تھا وہ کرسی سے کھڑا ہو کے ملک صاحب کے سامنے ٹیبل کے کھڑا ہوا تھا اور کانپ رہا تھا۔ ملک صاحب شدید غصے میں تھے، اور ملک صاحب کی میز پہ کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، اور ملک صاحب نے مجھے کہا جی اس شخص نے مجھے رشوت دینے کی کوشش کی ہے، اور آپ اس کی مزید جامع تلاشی لیں، یہ پیسے بھی اٹھائیں اور اس کے خلاف رشوت ستانی کا پرچہ دیں۔ اب میں ظاہر ایس ایچ او تھا میرا، وہ ان کی بات میں نے مانی، میں نے اس شخص کی تلاشی لی۔ تلاشی لینے کے بعد وہ پیسے اٹھائے، تو وہ 4-5 ہزار ایگزیکٹ مجھے فگر یاد نہیں ہے، وہ پیسے تھے، وہ میں نے اٹھائے، گنے، اور واپس آ کے میں اپنے کمرے میں نے تحریر بنائی ملک صاحب کی طرف سے کہ جی اس نے رشوت دینے کی کوشش کی، اور اس کے خلاف پرچہ دے کے اسے جیل بھجوایا۔ اب مجھے جو کہانی ملک صاحب نے اگلے روز سنائی وہ یہ تھی کہ ملک صاحب جب تھانہ ترنڈا سوائے خاں تعینات تھے تو یہ مدعی تھا ایک مقدمے میں، اور ملک صاحب نے اس کی بہت زیادہ مدد کی، لیکن جب الزام علیہ پارٹی نے ملک صاحب کے خلاف درخواست دی اور ان کو خاصا پریشان کیا تو یہ جو مدعی تھا بھاگ گیا اور اس نے ساتھ نہیں دیا، اور اس طرح ملک خدا بخش صاحب نے اپنے اس مدعی سے بدلہ لے لیا جس نے ساتھ نہیں دیا تھا ان کا۔ جی اب یہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ پولیس والے بعض اوقات کس طرح تبدیل ہوتے ہیں اور کس طرح اپنی آنکھیں جو ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں۔ ملک خدا بخش صاحب کا بھی تبادلہ ہو گیا اور ان کی جگہ چودھری یوسف جٹ جو تھے ان کی تعیناتی ہو گئی۔ چودھری یوسف جٹ صاحب بھی بہت کمپیٹنٹ پولیس آفیسر تھے اور سمجھدار تھے، ریڈر ایس ایس پی بھی وہ رہے، کرائم کنٹرول کرنا جانتے تھے، بڑا سلو دھیما سٹائل تھا ان کا، اور ہر بات پہ وہ سمجھاتے بھی تھے، ڈانٹتے بھی تھے، اور پورا چیک رکھتے تھے تھانے پہ اور تھانے پہ تعینات ملازمین پہ۔ جی ایک دن واردات ہوئی جی، صبح
مجھے محرر نے اس میں ایک واردات ہوئی ہے اور فوری طور پہ پہنچے، لوگ خاصے مشتعل ہیں کیونکہ اچھی خاصی مقدار میں وہاں سے سیف توڑ کے سونا نکال لیا گیا ہے۔ اب میں نے فوری طور پہ یونیفارم پہنی اور اپنے موٹر سائیکل پہ جی میں وہاں سے روانہ ہوا اور اس جگہ پہ پہنچ گیا۔ یہ صرافہ بازار صدر بازار کے اندر ہی ہے خانپور میں، اور وہاں ایک جیولرز تھے، ان کی شاپ پہ کافی لوگ اکٹھے تھے، میں بھی پہنچ گیا، میرے ساتھ ایک کانسٹیبل جو میں نے تھانے سے ساتھ لے لیا تھا۔ اب جو وہاں پہ نظر آ رہا تھا موقع واردات پہ وہ یہ صورتحال تھی کہ جی اوپر سیڑھیاں جا رہی تھیں دکان سے اوپر، یہ جتنی بھی پرانی شاپس بنی ہوئی ہیں وہاں سیڑھیاں ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ اوپر چھت بنی ہوتی ہے، اور چھت پہ جو ہیں وہ ایک سوراخ تھا، صرف 2 اینٹیں نکلی ہوئی تھی۔ اب چھت کی جو اینٹیں ہوتی ہیں ٹائلز کہتے ہیں اسے، یہ جو پرانی چھتیں ہوتی تھی جب یہ ٹی آئرن اور گارڈر ڈالے جاتے تھے تو اس میں اس سے بڑی بریکس ہوتی ہے، اینٹ جو ہوتی ہے وہ وہاں سے 2 اینٹیں نکلی ہوئی تھی، اور وہاں سائیڈ پہ ایک رسا پڑا ہوا تھا جس پہ گانٹھیں لگی ہوئی تھیں۔ اب یہ بہت مشکل مجھے نظر آ رہا تھا کہ سوراخ سے جو ہے 1.5 بائی 1.5 کے سوراخ سے کس طرح ایک آدمی رسی کے ذریعے نیچے گیا، پھر اس نے نیچے جا کے سیف توڑا، سیف توڑنے کے بعد وہاں سے جو زیور جو کہہ رہے تھے 1.5 کلو تقریباً سونا اور چاندی وہ وہاں اس نے نکالا، اور پھر واپس اسی رسی سے اوپر آیا۔ زمین سے چھت کا فاصلہ تقریباً 10-11 فٹ تھا، وہ وہاں سے پھر باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد رسی وہاں پہ چھوڑی اور وہ سونا لے کے غائب ہو گیا۔ اب ایس ایچ او صاحب جو تھے چودھری یوسف صاحب وہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے، اور وہ کسی صورت میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ واردات ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ یار یہ واردات نہیں ہوئی، اور یہ جان بوجھ کے یہ جو صرافہ بازار والے ہیں اور خاص طور پہ یہ جو سنیرا ہے جیولرز ہے یہ اپنی کسی کوتاہی کو چھپانے کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے زیورات رکھے ہوتے ہیں، رہن کے طور پر رکھے ہوتے ہیں، اور ان پہ انہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں اور سود لے رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس نے ایسی حرکت کی ہو کہ یہ سارے زیورات جو غائب ہوئے ہیں وہ لوگوں کے تھے اور اب اسے پیسے نہ دینے پڑے۔ اب میں بھی ایس ایچ او کی ہاں ملا رہا تھا، اور مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ واردات نہیں ہوئی، لیکن اب مقدمہ تو درج کرنا ہی تھا کیونکہ وہ بیٹ میری تھی، اس لیے مقدمہ بھی درج ہو گیا، اور وہ جو سارا پریشر تھا لوگوں کا وہ بھی اب میں نے برداشت کرنا تھا، تفتیش بھی میں نے کرنی تھی، اور میں گیا، مجھے ڈی ایس پی صاحب نے بھی بلا لیا، چودھری مجید صاحب تھے، مجید باجوہ صاحب ڈی ایس پی تھے، انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے سارا کچھ پوچھا، خاصی مہربانی فرماتے تھے چودھری مجید صاحب، میری کام کی وجہ سے میں محنت کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ عزیز یہ ہوئی ہے واردات، تو میں نے کہا سر ابھی بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ واردات ہوئی ہے، لیکن پھر بھی سر ہم نے ڈھونڈنی تو ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ شاباش اس واردات کو ڈھونڈیں، کیونکہ پریشر بلٹ ہوگا صرافہ بازار والوں کا۔ خانپور کے لوگ جو ہیں وہ جتنے اچھے ہیں اتنے ہی وہ اس معاملے میں برے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن سخت گیر ضرور ہیں کہ جب بھی کچھ اس ٹائپ کا ایشو بنتا ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی لیے خانپور کی پوسٹنگ کو مشکل پوسٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اب میں نے تھانے پہ جتنے بھی ریکارڈ یافتہ لوگ تھے رجسٹر 9 کے مطابق ان کو میں نے دیکھا، ان کا ریکارڈ نکالا، ان کو بلایا، پوچھا، ریڈ کرنے شروع کیے، لیکن کوئی بھی نقبزن ایسا نہیں تھا وہاں اس پورے ایریے میں۔ سب ریکارڈ یافتہ لوگوں نے یہی کہا کہ سر یہاں کے کسی بندے کا یہ کام نہیں ہے، یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے، پہلے تو یہ ہوا نہیں ہے، اگر ہوا ہے تو کوئی ایسا شخص ہے جو بڑی مہارت سے نقب کی واردات لگاتا ہے۔ اب صرافہ بازار کے جو لوگ تھے، تاجر تھے، ان کا پریشر بلٹ ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے وہ ڈی ایس پی صاحب سے ملے، انہوں نے یقین دہانی کی، 1 ہفتہ ہو چکا تھا اس واردات کو، اب وہ جا کے ایس ایس پی صاحب سے بھی ملے۔ ایس ایس پی صاحب جو تھے حاجی حبیب الرحمان صاحب، انہوں نے بھی پوچھا چودھری مجید باجوہ سے، اور انہیں کہا جی یہ واردات ہر صورت میں ملنی چاہیے، اور جو تفتیشی افسر ہے اسے میرا میسج کنوے کر دیں، اگر یہ واردات نہ ملی تو اسے پھر سزا دی جائے گی۔ اب میرے لیے ایک نئی
परेशानी शुरू हो गई थी कि जी ये वारदात हुई है तो अब ढूंढनी है। मैंने अल्लाह से दुआएं करनी शुरू कर दी। उस थाने की एक अपनी साइकी है, उसको समझना, उनके लोगों को समझना भी आर्ट है। और मैं ये समझता हूँ कि जिसने सिटी खानपुर में जॉब कर लिया वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नाकाम नहीं होता। अब जैसा कि पिछले व्लॉग में आप देख चुके हैं कि नकबजनी हुई थी एक सराफा बाज़ार में एक ज्वेलर की शॉप पे, और एक जो नकबजन था उसने रस्से की मदद से वो नीचे उतरा और 1.5 किलो सोना और चांदी लेके चला गया। अब इसका मुकदमा दर्ज हो चुका था, क्योंकि पहले ये होता था कि छोटी सी वारदात भी होती थी उन दिनों में तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती थी, और ख़ास तौर पे ऐसी वारदातें जिसमें अंजुमन सराफान, अंजुमन ताजरान और अंजुमन से सारे मुलव्वस हों, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट करती है। फिर वही हुआ जी जिसका मुझे डर था। मुझे SSP साहब ने बुलवा लिया, सख्त झाड़ पड़ी मुझे, और वारदात ट्रेस ना करने का पूछा गया। तो मैंने उन्हें यकीन दहानी कराई कि हर सूरत में मैं ये वारदात ट्रेस कर लूँगा जी। मैंने SP साहब को सलाम किया, वापस आया। अब गाड़ी में रास्ते में मैं परेशान था और अल्लाह से मैं दुआएं मांग रहा था कि या अल्लाह कोई मदद फरमा जिससे ये वारदात ट्रेस हो जाए। मैं थाने पे पहुंचा और रात को भी मुसलसल मैं इसी बारे में सोचता रहा, थाने पे बैठा रहा तो मुख्तलिफ लोगों से पूछ-गुछ करता रहा कि ये वारदात कौन कर सकता है। और फिर अल्लाह ने मेरी गैबाना मदद फरमाई। अगले दिन सुबह मुझे पता चला कि जी रात एक शख्स पकड़ा गया है, उसके पास भी रस्सी थी। गला मंडी जो है खानपुर की, उस पे वो छत से नकब लगाने की कोशिश कर रहा था एक दुकान में, और चौकीदार ने देख लिया। उन लोगों ने घेरा डाला और उसके बाद पुलिस को इतला दी, तो पुलिस की जो रात की मोबाइल है वो वहाँ पे पहुँची और उसको काबू कर लिया गया, और वो थाने पे बंद है। जैसे मुझे इतला मिली मैं सुबह सुबह थाने पे पहुंच गया और मैंने जाके देखा कि हवालात में एक शख्स बंद है जिसकी उम्र होगी को तकरीबन 35-40 साल, लेकिन मजबूत जिस्म का और फुर्तीला जिस्म था उसका, और वो वहाँ मौजूद था। मैंने मुहर्रिर से हवालात की चाबी मंगवाई जो वो लाया, और मैंने उसे बाहर निकाल के हथकड़ी लगवा के मैं अपने कमरे में ले गया और उससे पूछगछ शुरू कर दी। लेकिन वो किसी सूरत में भी उसका जिक्र तो कर रहा था कि जी वो परेशान था और वो आया जी, उसने रात को वारदात की कोशिश की, लेकिन जो असल वारदात थी सराफा बाज़ार वाली उसकी तरफ वो बिल्कुल नहीं आ रहा था। 10 बजे तकरीबन SHO साहब भी थाने पे आ गए। चौधरी यूसुफ साहब, जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत ज़हीन और काबिल पुलिस ऑफिसर थे, तो उन्होंने जब उसको देखा और वो नाम भी अपना सही नहीं बता रहा था, वो जो बंदा पकड़ा गया था मुख्तलिफ गलत बयानी से वो काम ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी यार इसका एक ही तरीका है कि आप इसको जगरते पे लगाएं और ये रात को जागेगा, दिन को जागेगा। और उन्होंने साथ ही मेरी मदद के लिए राना अली अकबर साहब जो उस वक्त ASI थे, बाद में इंस्पेक्टर हो गए और उनकी डेथ हो गई है। इसी तरह जो थे मंजूर चौहान, वो भी ASI थे, मुझसे जूनियर थे ये दोनों, तो उनको भी मेरे साथ अटैच कर दिया। और उन्होंने कहा हमें कि जी आप 6 कांस्टेबल और ले लो, और अब 3 ऑफिसर हैं, 6 कांस्टेबल हैं, 3-3 शिफ्टें आप बना लें, और उसमें अब आप लोगों ने इसको ब्रेक करना है। और करना ये है कि जिसको खाना भी अच्छा खिलाना है, इसको दूध भी पिलाना है, लेकिन इसे सोने नहीं देना। अब ये एक ऐसी सज़ा थी या एक ऐसा तरीका तफ्तीश था जो उससे कबल मेरी नज़रों से नहीं गुज़रा था, ना ही मैंने इस पर कभी अमल किया था। और अब हमने उसकी तफ्तीश करनी थी और तफ्तीश के बाद असल बात उससे निकालनी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जी टार्चर क्यों किया जाता है, तशद्दुद या 3rd डिग्री क्यों किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि इंसान के दिमाग को ब्रेक करना होता है। जब आप उस पे तशद्दुद करते हो, किसी शख्स पे या पुलिस वाला या किसी भी एजेंसी का बंदा तशद्दुद कर रहा होता है, तो उस बंदे को तोड़ रहे होते हैं कि वो हथियार फेंक दे, हार मान ले उस दर्द की वजह से जो तशद्दुद की वजह से उस पर हो रहा होता है। या जो पुराने पुलिस अफसरान हैं वो इस तरह का एक्ट करते हैं कि जी वो रास्ते महदूद कर देते हैं, हर तरफ से
جو ملزم ہے یا مجرم ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب میری جان نہیں چھوٹنی اور مجھے سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ اب یہ جو رات کو جگانے والا، دن رات جگانے والا عمل تھا، یہ میرے لیے بالکل نیا تھا جو چودھری یوسف صاحب نے ہمیں بتایا۔ اب میں نے، علی اکبر نے اور جام منظور نے اپنی اپنی ڈیوٹی شروع کر دی۔ 8 گھنٹے ہم لوگ جاگتے تھے، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ اسے بہترین کھانا کھلایا جائے، ملزم کو دودھ پلایا جائے، ملزم کو کڑھائی گوشت کھلایا جائے تاکہ اسے نیند آئے۔ اور اب ہمارا کام یہ تھا کہ جی ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھ نہیں جھپکنی چاہیے، اور اسے کھڑا رکھنا تھا، ہم نے بٹھانا تھا کرسی پہ یا کھڑا رکھنا تھا، لیکن کرنا ہم نے یہ تھا کہ جی ہم نے اسے سونے نہیں دینا تھا۔ میں نے یہ دیکھا جی 4 دن ہو گئے اور راتیں گزر گئیں، وہ شخص مسلسل جاگ رہا تھا اور کوئی چیز بتانے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کار اس کی بس ہو ہی گئی، 5واں دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا جب اس نے کہا جی کہ میں آپ کو سارا کچھ بتاتا ہوں۔ ایس ایچ او صاحب اس وقت تھانے پہ موجود تھے۔ میں فوری طور پہ اسے لے کے گیا تھانے پہ، ایس ایچ او کے کمرے میں۔ جام منظور اور علی اکبر رانا بھی ساتھ تھے، اور اس کو بٹھایا گیا اور اسے کہا جی تم فوری طور پہ سارا کچھ بتا، پھر ہم تجھے سونے بھی دیں گے اور تو آرام سے سوئیں، نیند کریں۔ تو اس نے پھر بتایا کہ اس کا نام فرزند ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ صرافہ بازار والی واردات اس نے کی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میں اکیلا واردات کرتا ہوں اور رسی کے ذریعے نیچے اترتا ہوں، سونے کا زیادہ میں واردات صرافہ بازار میں کرتا ہوں۔ میں عام طور پہ یا کیش اگر مجھے مل جائے، باقی چیزوں کو میں ہاتھ نہیں لگاتا۔ اب یہ ساری تسلی کرنے کے بعد پھر مجھے چودھری یوسف صاحب نے کہا کہ عزیز آپ اس کو ہتھکڑی لگاؤ اور لے جاؤ اور اسے ڈیمانسٹریشن کراؤ کہ واقعی اس نے واردات کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یہ پرانے اور سمجھدار پولیس افسران جو ہیں ہمیشہ اس ٹائپ کا کام کرتے ہیں کہ بعض اوقات تشدد کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کوئی ملزم جو ہے، یہ مشکوک شخص آپ نے پکڑا ہوا ہے، وہ بتا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ واردات کی، اور پولیس والے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن کرنا یہ چاہیے کہ اسے موقع واردات پہ لے جائیں اور اسے کہیں کہ جی آپ بتاؤ کس طرح واردات کی، کیونکہ آپ نے پہلے موقع واردات دیکھا ہوتا ہے اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں نقب لگی ہے، کہاں سے چیز اٹھائی گئی۔ تو وہ شخص جو ہے ملزم، اگر اس نے واقعی واردات کی ہے تو وہ آپ کو اسی راستے سے لے کے جائے گا، اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا اور ویسے ہی چھت سے اترے گا۔ اور یہ سارا کچھ فرزند نے جب کر کے مجھے دکھا دیا، باقی پولیس ملازمین بھی ساتھ تھے، تو میں واپس آیا اور میں نے چودھری یوسف صاحب کو کہا کہ جی بالکل یہ صحیح ملزم ہے۔ اب یہ لے کے گیا، اب صرافہ بازار والے بھی اکٹھے ہو گئے، مبارکیں دینا شروع ہو گئے۔ اب آگے جو کام تھا وہ ریکوری تھا، اور وہ ریکوری جو ہم نے کرنی تھی ملتان، کیونکہ یہ شخص جو ہے چوک شہباز ملتان کا رہنے والا تھا۔ اس نے کہا جی کہ میرے رشتہ داروں کو بھی نہیں پتہ میں یہ واردات کرتا ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ وہ جوا کھیلتا ہے، اور جوئے میں جب ہار جاتا ہے تو پھر اس ٹائپ کی وارداتیں کرتا ہے۔ اگلے دن ہم سب تیار ہو گئے جی، میں، میرے ساتھ نفری، چودھری یوسف صاحب بھی ساتھ تھے، اور اب ہم نے جانا تھے وہاں جا کے صرافہ بازار سے جہاں اس نے یہ سونا بیچا تھا اور وہ ریکور کرنا تھا، ان سے واپس لینا تھا۔ یہ بھی خاصا مشکل کام ہوتا ہے صرافہ بازار سے، یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ یونینز ہوں، بازار ہو، تاجران ہوں، تو اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر ایسی چیزیں واپس نہیں کرتی۔ اب ملتان کیونکہ میرا اپنا گھر تھا، میرا سسرال بھی وہاں ہے، اور میں نے سارا ملتان دیکھا ہوا ہے۔ اب ہم لوگ ملتان پہنچ گئے، وہ ہمیں لے کے فوری طور پہ حسینہ گاہی بازار جو ملتان کی ہے، اندر اس کے ساتھ ہی صرافہ بازار ہے، اندر گیا تو ایک شاپ تھی چھوٹی جہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو اس نے فرزند نے ہمیں بتایا کہ یہ شخص جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو میں نے سونا دیا۔ اب ہم لوگ وہاں بیٹھ گئے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی تاجر کو، اور خاص طور پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ بہت سی دکانیں ہوں اور انجمن تاجران والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو آپ وہاں سے کسی کو اٹھا کے نہیں لے جا سکتے۔ اور پھر وہی ہوا کہ وہ جو سنیارہ تھا اس نے شور مچا دیا، اور وہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے جو انجمن تاجران والے تھے اور وہاں کے جو صرافہ بازار والے تھے، اور انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو نہیں جانے دیں گے۔
اب فرزند اور اس کا آمنا سامنا ہوا اور فرزند نے کہا جی کہ فلاں فلاں ٹائم میں تمہیں سونا دے کے گیا تھا. اس نے 4-5 اور وارداتیں بھی بتائیں جس کا سونا فرزند نے اسی سنیارے کو دیا تھا. کیونکہ میں ملتان کا رہنے والا تھا، ملتان کی جو وہ ایک صرافہ بازار کے صدر تھے حاجی رؤف صاحب، وہ ممتاز آباد میں میرے جو انلاز تھے ان کے گھر کے ساتھ رہتے تھے، وہ مجھے جانتے تھے. وہ بھی وہاں آ گیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، کچھ وقت دے دیں، اس کو پکڑ کے نہ لے جائیں، ہم اس سے پوچھ گچھ کریں گے اور آپ کا جتنا بھی مال ہے وہ آپ کو مل جائے گا. انہوں نے کوئی 3-4 گھنٹے کا ٹائم لیا. ہم لوگ واپس آ گئے، ہوٹل میں اسٹے کیا، ملازمین کو کھانا وانا کھلایا. اور پھر جب میں نے حاجی رؤف سے بات کی تو اس نے کہا جی واقعی اس نے سونا لی ہے، لیکن اس میں آپ ہمارے ساتھ یہ کریں کہ فوری طور پہ اس کے پاس جو آپ کی واردات ہوئی تھی خانپور والی وہ آپ لے لیں، بقیہ واردات کا سونا جو ہے وہ وہی پولیس والے لیں گے. میں نے اب ایس ایچ او صاحب کو یہ پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے یار جو کچھ ملتا ہے آپ لے لیں. اس کے بعد ملزم تو ہمارے پاس ہے اور یہ بھی کہیں نہیں جاتے، جہاں جہاں انہوں نے واردات کی ہیں وہ انکشاف ہم اسی پولیس کو بتا دیں گے جہاں جہاں نقب زنی کی وارداتیں ہوئی ہیں، تو وہ پولیس جانے، ان کا کام جانے، ہم اپنی ریکوری لے کے واپس چلتے ہیں. اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی. لیں جی ہم نے وہاں سے کیش کی شکل میں پیسے لیے، کیونکہ یہاں کے جو خانپور کے سنیارے تھے وہ بھی ساتھ تھے اور جس کی واردات ہوئی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ تھا. ان کا آپس میں پیچ اپ ہو گیا اور جو لینا دینا تھا وہ انہوں نے وہیں کر لیا اور ایک دوسرے سے وعدہ وعید یہ جو آپس میں ہوتے ہیں جی سنیارے صاحبان یہ آپس میں کر لیتے ہیں، اس طرح کی واردات ہوئی اور ٹرسٹ بھی کر لیتے ہیں کسی پہ. تو یہ ساری واردات انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمارے پاس آ گیا ہے اور ہم آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ اس کی ریکوری ڈالیں اور اس کو چالان کریں. اور اس طرح یہ جو واردات تھی یہ ٹریس ہو گئی. فرزند کو ہم واپس لائے، سونا انہوں نے ہمیں دیا، اس پہ ریکوری ڈالی اور فرزند کو چالان کر دیا گیا. اسی طرح جو باقی اضلاع کی وارداتیں تھیں جہاں جہاں فرزند نے واردات کی، ہم نے ان تھانہ جات کو بھی اطلاع دی کہ جی آپ کا ملزم ہم نے پکڑا ہوا ہے اور آپ اس کو لے جائیں اور اپنی اپنی ریکوری کریں. بعد میں فرزند کا ریمانڈ جسمانی وہ بھی لیتے رہے. یہ جو سارا واقعہ میں نے آپ دوستوں کو سنایا ہے وہ اس لیے کہ جو نئے آنے والے پولیس افسران ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ آتے ہی کسی ملزم کے ساتھ 3rd ڈگری کرنا اور اس کو اتنا مارنا کہ وہ کسی قابل نہ رہے اور پھر الٹا خود پھنس جانا، یہ بہت غلط بات ہے. تدبیر سے کام لیں، ہمیشہ عقل سے کام لیں. جو پرانے ایس ایچ اوز ہوتے ہیں، پرانے ملازمین ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کیا کریں تاکہ آپ پھر کامیاب ہوں، نہ کہ الٹا آپ پہ پرچہ ہو اور آپ ذلیل و خوار ہو رہے ہوں. تھینک یو سو مچ جی. سلامت رہیں، خوش رہیں. انشاءاللہ آئندہ ولاگ میں آپ سے ملاقات.